سجدے میں گر جاؤں، سجدہ ریز ہو جاؤں، روؤں گا رب کے سامنے اور اللہ کی حمد بیان کروں گا۔ آج تک اللہ کی حمد جو میں بیان نہیں کر سکا، اس دن وہ کلمات بھی القاء ہو جائیں گے میرے دل میں کہ رب کی ایسی حمد بیان کروں کہ زندگی میں بھی جو تعریف نہ کر سکا۔ آخر آواز ہے کہ ارفع رأسک یا محمد سل تعطا وشفع تشفع، سر اٹھاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مانگو جو مانگو گے ملے گا، کرو سفارش کرنی ہے تیری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو میں کہوں گا یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ آیت کبریٰ جو سب سے بڑی شفاعت ہے، وہ حق بھی ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام کے سامنے دسترخوان لگا ہے، بکرے کا گوشت لایا گیا۔ اُتِیَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلحم، گوشت پیش کیا گیا تو آپ نے دستی کا گوشت لیا۔ کانت تعجبہ، کیونکہ نبی علیہ السلام دستی کا گوشت کھانا پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے بکرے کی دستی ہاتھ میں لی، اسے آپ نے تناول کرنا شروع بھی کیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو انا سید الناس یوم القیامہ، میں قیامت کے دن کا سردار ہوں، میں سید الناس ہوں، میں قیامت کے دن سب سے پہلا سفارشی ہوں، سب سے پہلے جس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا وہ میں ہوں۔ فرمایا کہ میدان معاشر میں لوگ انتہائی پریشان ہوں گے، اس دن کی تپش، اس دن کی شدت، ان چیزوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اللہ کے حضور درخواست کرے، اللہ حساب و کتاب لے لے، جس کو جنت میں بھیجنا ہے جنت میں بھیجے، جس کو جہنم میں بھیجنا ہے جہنم میں بھیجے۔ اس دن کی شدت سے تو راحت ملے، کس کے پاس جائے؟ تو مشورہ ہوگا کہ آدم علیہ السلام ابو البشر ہے، پوری انسانیت کے باپ، انسانیت کے باپ، لہذا ابو البشر کے پاس جائے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ جمع ہو کے جائیں گے، اے ابا جان آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ما بلغنا قد ما بلغنا، ہمیں کیا پریشانی لاحق ہے۔ آپ ابو البشر ہیں، آپ وہ ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ آپ وہ ہیں جس کے جسد میں اللہ رب العالمین نے خود روح پھونکی، لہذا آج آپ سفارش کریں کہ اللہ حساب و کتاب لے لے۔ تو سیدنا آدم جواب دیں گے ان اللہ قد غضب اليوم لم يغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ۔ آج اللہ اتنا غصے میں ہے، اتنا غصے میں ہے کہ آج سے پہلے بھی اتنا کبھی غصہ نہیں آیا اور آج کے بعد بھی اتنا غصہ رب کو کبھی نہیں آئے گا۔ میں اللہ نے وقد نہانی عن الشجرہ، ایک درخت کے پاس جانے سے روک دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، میں وہ درخت کھا بیٹھا تھا، لہذا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، نفسی نفسی نفسی، کہ اگر میں وہاں جاؤں اور رب مجھ سے پوچھ لے کہ میں نے جو تجھے منع کیا تھا
تو نے ایسا کیوں کیا تھا تو میں کیا جواب دوں؟ گو رب معاف کر چکا، لیکن اللہ سے پوچھنے والا کون ہے؟ اللہ غصے میں ہے، پوچھ لے، میں کیا جواب دوں گا؟ اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى نوح، کسی اور کے پاس جاؤ، مشورہ دیں کہاں جائیں؟ فرمائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، جس نے 950 سال اللہ کی توحید کا پیغام لوگوں کو پہنچایا، مارے کھائے، دعوت تبلیغ جن کی اللہ نے قرآن میں بیان کی کہ 950 سال کس طریقے سے، کوئی سالانہ اجتماع کر کے نہیں، یا ہفت روزہ ایک پروگرام میں نہیں، لوگوں کے دروازوں پہ دستکیں دے دے کر، ایک ایک گھر پہ جا کر دعوت دیتے، راہ چلتے ہوئے کسی کو دیکھ کر روک کر اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، نوح کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام وہی الفاظ کہیں گے، آج میرا رب اتنا غصے میں ہے کہ کبھی اس سے پہلے اتنا غصہ نہیں، وَلَن يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، اور کبھی اتنا پھر بھی غصہ نہ آئے گا۔ اللہ نے مجھے ایک دعا کا حق دیا تھا، ہر نبی کو اللہ نے دعا کا ایک حق دیا ہے، ویسے تو جو دعائیں مانگے انبیاء مستجاب الدعوات ہے، لیکن ایک دعا کا حق ایسا ہے کہ وہ ہر حال میں قبول ہوگی، جو مانگو گے۔ وہ بھی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی، میں نے اسے چھپا کے رکھا ہے، قیامت کے دن وہ حق میں ان لوگوں کے لیے کہ جو اس حال میں مریں گے کہ جنہوں نے شرک نہ کیا ہوگا، ان کے حق میں رب سے دعا کروں۔ تو اللہ نے مجھے حق دیا دعا کا، اور میں اپنی قوم کی تباہی کی دعا کر بیٹھا ان لوگوں کے ستانے کی وجہ سے، مجھ پہ انہوں نے مظالم ڈھائے، تنگ آ کر، جب تک برداشت کی صلاحیت تھی برداشت کرتا رہا، جب میں کمزور ہو گیا، پورا ہو گیا، ہڈیوں کا کودا ختم، برداشت کی ہمت نہیں تھی، تو وہی حق جو اللہ نے دیا تھا کہ ہر حال میں قبول ہونا ہے، وہی حق استعمال کیا کہ اللہ ان کو نیست و نابود کر دے۔ تو اللہ نے دعا تو قبول کرنی تھی، رب کا وعدہ تھا، سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا، لیکن آج ڈر ہے کہ رب مجھ سے پوچھ لے کہ تو نے ان کی تباہی کی بد دعا کیوں کی تھی؟ تو ہدایت کی دعا کرتا، تو کوشش کرتا رہتا، تو نے ان کی تباہی کی بد دعا کیوں کی تھی؟ نفسی نفسی نفسی، مجھے تو اپنا خطرہ ہے کہ رب مجھ سے پوچھ لے تو جواب کیا دوں؟ اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى ابراہیم، کسی اور کے پاس، کس کے پاس؟ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس، کیونکہ ابراہیم کون ہے؟ جد الانبیاء ہے، ابراہیم کی ایسی قربانی ہے کہ جو انتہائی مثالی، جن کو اللہ نے سراہا اور ایسا مقام دیا کہ خلیل بنائے، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے کتنا بڑا شرف ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کے بعد اور روئے زمین پر جتنے نبی اور پیغمبر ہیں وہ ابراہیم کی اولاد ہی میں سے، یہ کتنا بڑی شان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے، ابراہیم کا جواب وہی ہے۔ قاذفات ثلاثہ جو ایک مشہور روایت ہے کہ 3 موقع پر ابراہیم خلیل اللہ نے ایسے جملے کہے جو ظاہری طور پر، ظاہری معنی کے اعتبار سے غلط ہے، لیکن حقیقتاً وہ درست حکمت و مصلحتوں کے پیش نظر تھے۔ ایک، جب وہ اپنے میلے میں جانے لگے تو کہا تم جاؤ، انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا۔ ظاہری معنی یہ کہ شاید بیمار ہیں، بیمار نہیں تھے،
ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی کہ روئے زمین پر اللہ کے ساتھ شرک کیا جا رہا تھا، وہ ان کی غیر موجودگی میں ان کے معبودوں کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے۔ سب کو توڑ ڈالا، جب آئے پوچھا، کلہاڑا مارو واقعہ بڑے کے کندھے میں ڈالا، ابراہیم تو نے کیا ہے یہ؟ کہا بل فعلہ کبیرہم، یہ اس بڑے نے کیا ہوگا، اس سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اگر یہ بولتے ہیں جواب دیتے ہیں ان سے پوچھو، مجھ سے کیوں؟ تو اس میں ایک جملہ آیا اس کے بڑے نے کیا ہوگا۔ یہ جملہ ان کے عقیدے کے بطلان کو ثابت کرنے کے لیے تھا، لیکن ظاہری معنی کے اعتبار سے درست نہ تھا کہ بڑے نے نہیں کیا تھا، ابراہیم نے کیا تھا۔ سیاق و سباق جو ہے وہ درست ہے، اللہ نے بھی ان واقعات کو ابراہیم کی مدح اور تعریف میں ذکر کیا ہے کہ ابراہیم نے دیکھے کس طرح ان کو لاجواب کیا۔ اور ایک واقعہ، جب مصر کے بادشاہ نے ان کی زوجہ سیدہ سارہ کو گرفتار کرا لیا، وہ ایک فاسق فاجر بدکار انسان تھا، اور یہ پتا چلا ابراہیم کو کہ اگر اس کو پتا چلے کہ اس خاتون کے ساتھ جس کے بارے میں بھی اس کی نظر بد اس پہ ٹک جاتی ہے کہ یہ شادی شدہ ہے، اس کے شوہر کو قتل کروا دیتا ہے، تو ابراہیم نے اپنی بیوی سے کہا اگر یہ پوچھے کہ تیرے ساتھ جو ہے بندہ یہ کون ہے تو کہنا میرا بھائی ہے، کیونکہ مجھ سے پوچھا جا چکا ہے، میں کہہ چکا ہوں کہ یہ میری بہن ہے۔ اور آگے بہن کہنے کی وجہ بھی بتا دی، کہا دیکھ اس وقت روئے زمین میں اسلامی اعتبار سے تو اور میں ہی بہن بھائی ہیں، اسلامی رشتے کے اعتبار سے، یہ حقیقی طور پر غلط بیانی نہیں ہے، لیکن اس کے جو بات سمجھانے کے لیے کہ اس نے یہی سمجھا کہ یہ بہن بھائی ہے، ابراہیم کا تقویٰ ہے کہ وہ ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالی مجھ سے آج پوچھ لے کہ تو کھل کے بیان کر دیتا، تو نے اس طرح یہ الفاظ کیوں کہے ڈھکے چھپے انداز میں، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ واقعات تینوں دو قرآن مجید میں ہے، اور ایک جو ہے وہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث میں، تینوں واقعات۔ اس سے ابراہیم کی تنقیص لازم نہیں آتی، یہ اللہ نے ابراہیم کی مدح میں بیان کیے قرآن میں، سیاق و سباق پڑھ کے دیکھیں، کیونکہ ایک چیز ایک جگہ پہ مذموم ہوتی ہے، وہی چیز دوسری جگہ ممدوح بھی ہوتی ہے۔ حسد کتنی بری چیز ہے، لیکن لا حسد الا فی اثنتین، حدیث میں ہے اگر کسی شخص کے دل میں کسی عالم کو دیکھ کر علم کا حسد آ گیا ہے کہ میرے دل میں مجھے اللہ اتنا علم دے جتنا اس کے پاس ہے، یا وہ والا علم اللہ مجھے دیتا تو میں تو اس سے بھی بڑھ کر خیر کا کام کرتا، تو یہ بھی جائز ہے۔ کسی مالدار کو دیکھ کر کسی کو حسد آئے اس طرح کہ اللہ یہ مال مجھے دیتا تو میں تو اس سے بڑھ کر اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرتا، تو اس کو بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قابل تعریف حسد ہے۔ جھوٹ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو دو لوگوں کی صلح کے لیے جھوٹ بولتا ہے، صلح کرانے کے لیے، بھائیوں کی لڑانے کے لیے نہیں، ملانے کے لیے جھوٹ سے کام لینا پڑتا ہے، اسے قریب کرنے کے لیے، تو اللہ کے ہاں یہ جھوٹا نہیں سچا لکھا جاتا ہے۔ یہ چیزیں، یہ تھوڑی سی وضاحت اس لیے کرنی پڑی کہ بعض اہل علم نے اس حدیث کا انکار کیا ہے کہ ابراہیم جس کو اللہ نے صدیق نبی، سچا نبی کہا، حدیث کی روح میں وہ جھوٹا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔
حدیث کی روح میں جھوٹے نہیں ہیں وہ. یہ بھی تو دیکھیں، دو واقعے قرآن میں ہیں اور ایک حدیث میں ہے. آپ ایک کا انکار کر رہے ہیں، پھر قرآن کا بھی انکار کریں کہ دو چیزیں تو قرآن میں ہے، بل فعلہ کبیرہ اور انی سقیم والی بات وہ تو قرآن میں ہے. یہ کہنا کہ امام بخاری، امام مسلم ہاں ثقہ راوی تھے لیکن ان کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ انہوں نے اسرائیلی روایات سے متاثر ہو کر ایک جھوٹا واقعہ بخاری مسلم میں درج کر دیا ہے. یہ بات ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لکھنے والے ممدوح، لکھنے والے موصوف وہ بھی ایک حد تک ثقہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے میں ان سے خطا ہو گئی. تفہیم الوحی کے مصنف، تفہیم القرآن کے مصنف مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بھی انکار کیا ہے اس حدیث کا، اور بھی بہت سارے علماء نے صرف کہ لفظ کذب آنے کی وجہ سے. تو پھر یہاں شفاعت کبریٰ والی روایت کو مانا گیا، اس واقعے کی روایت کو جو سیدہ سارہ کے ساتھ پیش آیا، اس وجہ سے انکار کیا جا رہا ہے کہ وہاں لفظ کذب ابراہیم کے ساتھ جڑ رہا ہے. تو ابراہیم خلیل اللہ کہیں گے، اللہ مجھ سے یہ پوچھ لے میں کیا جواب دوں گا؟ اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى موسیٰ، موسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ اپنا وہ واقعہ لے کے بیٹھیں گے، انی قتلت نفسا لم اؤمر بقتلہ، میں ایک بندے کو قتل کر بیٹھا تھا جس کے قتل کا مجھے حکم نہیں ہوا تھا اللہ کی طرف سے. اللہ مجھ سے پوچھ لے تو میں کیا جواب دوں گا؟ نفسی نفسی نفسی. تم کسی اور کے پاس جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بغیر کوئی اور عذر بتائے یہ کہیں گے میں تمہیں صحیح رہنمائی کروں، اس جگہ پہ جاؤ اور تمہارا مطالبہ پورا ہوگا، اور وہ یہ ہے اذهبوا الى محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ آخری نبی ہے، سارے انبیاء کے سردار ہیں. جب لوگ اللہ کے پیغمبر کے پاس آئیں گے تو آپ نے فرمایا جب میرے پاس آئیں گے میں اٹھوں گا، فاقوم وَأَخِرُّ تَحْتَ الْعَرْشِ، میں ان کے ساتھ اٹھ کر اور رب کے عرش کے سامنے گر جاؤں گا، سجدے میں گر جاؤں گا، سجدہ ریز ہو جاؤں گا، روؤں گا رب کے سامنے اور اللہ کی حمد بیان کروں گا. آج تک اللہ کی حمد جو میں بیان نہیں کر سکا، اس دن وہ کلمات بھی القاء ہو جائیں گے میرے دل میں کہ رب کی ایسی حمد بیان کروں کہ زندگی میں بھی جو تعریف نہ کر سکا. آخر آواز ہے کہ ارفع رأسکا یا محمد سل تعطا وشفع تشفع، سر اٹھاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مانگو جو مانگو گے ملے گا، کرو سفارش کرنی ہے تیری سفارش جو قبول کیا جائے گا تو میں کہوں گا یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، اے میرے رب میری امت کے لوگ پریشان کھڑے ہیں، ان کی حال پہ رحم فرما دے. ایک حد مقرر کر دی جائے گی، پھر گر جاؤں گا، پھر گر جاؤں گا. گزارش یہ کہ یہ ہے شفاعت کبریٰ.